تو یہ معاملہ جس نے بھی کیا اس نے انسانیت کے خلاف کیا. اس نام ان لوگوں نے اسلام کا لیا. اس کا مطلب اسلام کو دنیا میں بدنام کرنے کے لیے امپورٹنٹ رول انہی لوگوں نے پلے کیا، جس پر یقین ہم قرآن پر جو ہماری گائیڈ بک ہے کمپلیٹ، اس میں یہ واضح ہے کہ اگر تم ایک انوسنٹ کسی کو مارتے ہو یا قتل کرتے ہو تو تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو سارے انسانیت کے قاتل ہیں. تو یہ لڑکے یہ جنونی ہیں، ان کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسلام کی بنیادی باتوں کی بھی واقفیت نہیں ہے، اور جنونی کیفیت جب ہو جاتی ہے تو اس کو اچھا اور برا. اور میں چونکہ سارے ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، انٹرفیتھ فورم ہمارا ہے، ہمارے پیٹرن جو ہیں وہ دلائی لاما جی ہیں. ہر مذہب لو، فریٹرنیٹی اور کمپیشن کہا. ہم کو تو کمپیشنیٹ ہونا ہے، بجائے کمپیشنیٹ ہونے کے ہم کسی کو ہیوملیٹ کرنا تو دور، اس کی ہم جان ہی لے لیں گے. اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی ہے. جیسے جین مذہب ہے، وہاں کہا گیا اہنسا پرمو دھرم ہے. اہنسا جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے، اور کسی کی جان بچانا سب سے بڑا مذہب ہے. تو ہم انسانیت کے پروموٹر ہیں، وائلیٹر نہیں. ان لوگوں کو دنیا کی تو بات ہی اب چھوڑ دو، مرنے کے بعد بھی خدا ان کو معاف نہیں کرے گا، اور ان کی سزا جو ہوگی ہم تو دیکھیں گے نہیں. لیکن چونکہ وی بلیو ان دی کنٹینٹس آف ہولی قرآن، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی اپنے فعل کا ذمہ وار ہے، اور ان کی سزا وہاں بھی ملے گی. بھارت سرکار، اس کے ڈیفرنٹ ایجنسی، چاہے وہ NIA ہو، IB ہو، ادر انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہوں، پولیس پرسنل ہوں، دوسرے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں، جو ایز پر کانسٹیٹیوشنل پروویژن سزا ہوتی ہے اس میں کہیں پر کوتاہی نہیں برتی جائے. اور ہم سارے ریلیجن کی طرف سے آئی ایشور یو کہ ہم اس کی نہ صرف ایک مذمت کرتے ہیں بلکہ ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو ہر حال میں سزا ملنی چاہیے، ہر حال میں سزا ملنی چاہیے، اور تاکہ انسانیت کے جو قاتل ہیں ان کو کچھ لیسن ملے اور دوسرا ایسی جرت نہ کر سکے. اس کی دو صورت ہے. ایک تو کہیں نہ کہیں مسلیڈ ہمارے نئی جنریشن جو ہے، اور اس کی مسلیڈ کرنے کی ذمہ داری بھی یہ ایسے لوگوں کی ہے جن کو اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہوں، ریلیجیس لوگ ہوں. کچھ ان کا پرسنل یا آرگنائزیشنل انٹرسٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سماج کے خلاف ہے. اس کا ریزن بہت جو یہ ہے کہ جو میچیور دماغ نہیں ہے اس کو کچھ لالچ دے کر کے، کچھ ورغلا کر کے، کچھ مذہب کے نام پر، مذہب کے جو اسپریچول اسپرٹ ہے اس کو اسپریچول وزڈم نہ استعمال کر کے ہم دوسرے رخ لے جا کر کے ان کو مسلیڈ کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا پاپ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے. جو اس نے پوچھا کہ لیکن اس کو یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ اس کو موٹیویشن کہاں سے ہوا، کون سی ایجنسی تھی، کون سا شخص تھا جس نے اس کو اتنا جنونی بنا دیا. قابل مذمت وہ بھی ہیں اور قابل سزا وہ بھی ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو پروتساہت کیا. اور اس کا خاتمہ تبھی ہوگا جب ہندوستان ایک ملٹی ریلیجیس کنٹری ہے. ہر مذہب میں لو، فریٹرنیٹی اور کمپیشن اور قتل کو گناہ، انسانیت کا فروغ اور سچائی پر چلنے کی تاکید کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے. اس کی جو اسپریچول اسپرٹ ہے، اس میں اسپریچول وزڈم کا بھرپور استعمال کر کے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہوں، سوشل لیڈر ہوں، ریلیجیس لیڈر ہوں، یہ ان کو امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے کہ صحیح اسپرٹ آف اینی ریلیجن ان تک انٹروڈیوس کر دیں. آٹومیٹیکلی دی پلیس ول بی اے گڈ place to live in. The society will be ideal, peaceful and the balanced society, and we will be able to live together like brothers and sisters to each other. اور یہ میں وہاں سے کہہ رہا ہوں کہ جس مذہب کا اس نے نام لیا، یہ ہمارے لیے سب کے لیے شرم. حضرت نے اپنے آخری خطبہ میں کہا تھا، مارنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے پہلا سینٹنس تھا، او پیپل لسن ٹو می پیشنٹلی اینڈ کمیونیکیٹ اٹ ٹو دوز ہو آر ناٹ پریزنٹ ہیئر وداؤٹ اینی ڈیلیشن اور ایڈیشن. اور پہلا جملہ جو استعمال کیا وہ مسلم نہیں کہا تھا، سارے دنیا کے وہ رحمت للعالمین تھے. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، اس میں سارے کائنات کے لوگ تھے، کہا کہ ہرٹ نو ون، تم کسی کو زک مت پہنچاؤ تاکہ وہ تمہیں، ہم تو یہاں تو زک کے لیے ہی منع کیا، کسی کو چاہے دل کی تکلیف ہو، زبان کی تکلیف ہو، اور یہاں آپ نے قتل کر دیا. اس سے زیادہ شرمناک بات پوری کمیونٹی کے لیے، پورے ملک کے لیے، پورے سماج کے لیے اس سے زیادہ شرمناک نہیں ہو سکتی اس کے خاتمے کا. اور یہ ہے کہ میں جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ریلیجیس لیڈر کے لیے، سوشل لیڈر کے لیے، پولیٹیکل لیڈر کے لیے فرام مائکرو ٹو میکرو ایک میسیج دیتا ہوں، چونکہ آئی بلانگ ٹو پلیس آف سپریم انلائٹنمنٹ آف بدھا، لارڈ بدھا، جہاں ہم میسیج دیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں امن کا، پیس کا،
ایجوکیشن کا کہ تم پریم کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، راستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا. گھر سے اگر امن اور پریم اور محبت کا پیغام لے کر کے آپ چلو گے تو تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوگا. لیکن اور تم نئے دشمن کریٹ کر رہے ہو، یہ قابل مذمت ہے اور ہم پورے مت کرتے ہیں. اور اس کا سولوشن وہی ہے کہ جو اوپر والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو تلقین کریں، کنٹرول کریں، مس لیٹ کی جگہ پر پروپر گائیڈنس اور لیڈرشپ پرووائڈ کریں.